اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری جو پچھلی گفتگو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ سے کربلا کی طرف جو تاریخی سفر ہے، اور اس سفر میں جو بھی حوادث اور واقعات رونما ہوئے، اور امام علیہ السلام نے مختلف افراد سے، مختلف شخصیات سے، مختلف زاویہ انداز سے گفتگو فرمائی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ابھی جس شخصیت سے جو ہے امام علیہ السلام کی گفتگو ہوئی وہ ہیں جناب محمد ابن حنفیہ، جو امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ جناب محمد ابن حنفیہ مدینہ کے باقی افراد کی طرح جیسا ان کو بھی خبر ملی، اور چونکہ یہ تو خاندان بنی ہاشم میں سے ہیں، خود امام کے قریبی افراد میں سے ہیں، تو انہوں نے بھی امام علیہ السلام کو آ کر مشورہ دیا، کہا کہ اے میرے بھائی حسین، آپ ایسا کریں کہ آپ بڑے بڑے شہروں کی طرف نہ جائیں، بلکہ کوہستان اور صحراؤں اور اس طرح کی جگہوں پہ چلے جائیں جہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہے آپ سے عام ملنے والے نہ ہوں یا آپ کو دیکھنے والے نہ ہوں، اور وہاں پہ جا کر آپ ایسا کریں کہ آپ وہاں سے لوگوں کو مختلف خطوط لکھیں اور دعوت دیں، اپنی طرف بلائیں۔ اگر تو وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں مختلف شہروں میں، مثلا مکہ کے اندر ہیں، کوفہ کے اندر ہیں، وہاں پہ اگر لوگ آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ کے پیغام کو سنتے ہیں، تو پھر آپ ان کی دعوت کو قبول کریں اور پھر ان کی رہنمائی اور رہبری کریں۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ اس طرح کے خطر اور مشکلات سے جو حوادث آنے والے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اور ان سب احباب کو محفوظ کریں۔ تو یہ امام علیہ السلام کو ایک مشورہ دیا ہے، اور ایک ظاہر ہے کہ ایک مشفقانہ مشورہ ہے، دل سوزانہ مشورہ تھا، بھائی ہیں اور امام علیہ السلام سے ایک خاص قربت ہے جناب محمد بن حنفیہ کو۔ تو امام علیہ السلام نے جناب محمد بن حنفیہ کے جواب میں ارشاد فرمایا یا اخی واللہ لو لم یکن ملجا ولا ماوا، اے میرے بھائی، خدا کی قسم کہ میں حسین ابن علی کے پاس کوئی ملجا اور کوئی ماوا اور کوئی پناہگاہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو یزید کے ظلم اور ستم اور ان آنے والے حوادث اور مشکلات سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکوں۔ فرمایا کیونکہ میں نے زیر بار ذلت جانا نہیں ہے، میں نے یزید کی بیعت کرنی نہیں ہے، لہٰذا یہ میرے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے یہ ہو کر رہے گا۔ تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا جناب محمد حنفیہ کو کہ آپ میرے بھائی مجھے کیا مشورہ دیتے ہو، میں کہاں جاؤں؟ تو جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مکہ کی طرف چلے جائیں، کیونکہ مکہ خانہ خدا ہے، خدا کا گھر ہے اور پناہ گاہ خدا ہے، تو لہٰذا وہاں پہ آپ زیادہ سیف بھی ہیں، اور ویسے بھی مکہ مرکز ہے عالم اسلام کا، وہاں پہ لوگ حج کرنے آتے ہیں، عمرہ کرنے آتے ہیں، اور وہاں سے آپ لوگوں کو اچھے انداز سے پیغام رسانی بھی کر سکتے ہیں، اپنے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو یوں امام علیہ السلام کو جناب محمد حنفیہ مکہ کی طرف جانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ تو وہیں پہ ایک وصیت نامہ ہمیں ملتا ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام جب ابھی مدینہ میں تشریف فرما ہیں اور الوداع ہونے لگتے ہیں، مدینہ سے جانے لگتے ہیں تشریف لے کر، تو جناب محمد حنفیہ کو ایک تو یہ ہے کہ جناب محمد حنفیہ کو امام حسین علیہ السلام نے، جو امام کا باقی خاندان تھا بنی ہاشم کا، تمام بنی ہاشم کے خانوادے کا امام علیہ السلام نے ایک سربراہ اور ایک ذمہ داری سونپی ہے جناب محمد حنفیہ کو کہ یہ خاندان جو ہے ان کا آپ نے خیال کرنا ہے، اور یہ آپ میری طرف سے ایک جانشین اور نمائندہ ہے یہاں پہ اپنے خاندان کے لیے اور باقی عام مسلمانوں کے لیے بھی۔ اور یہاں پہ پھر امام علیہ السلام نے ایک وصیت نامہ جو ہے خود مکتوب صورت میں ایک لکھا ہے، ریٹن، اور لکھ کر جو ہے امام علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ کے حوالے کیا۔ اس وصیت نامہ کے اندر جو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے امام علیہ السلام نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہا کہ یہ وصیت نامہ ہے حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف سے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام۔ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے توحید کی، وحدانیت کی گواہی دی، اور پھر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی گواہی دی، اور اس کے بعد پھر امام علیہ السلام نے
فرمایا کہ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اور یہ سارا راستہ جو ہے یہ حق کا راستہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے بڑھ کر فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج عاشرا ولا مفسدا ولا ظلما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ وانا اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ یہاں پہ امام علیہ السلام کا جو وصیت نامہ ہے اس کے اندر بہت سارے نکات جو ہے ملتے ہیں، اس سے ایک پیغام ملتا ہے۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی محمد بن حنفیہ، میں آپ کو اور قیامت تک کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس وصیت نامہ کے ذریعے سے کہ میں حسین جو ہے اس مدینہ سے جو خروج کر رہا ہوں اور جو نکل رہا ہوں، میں حسین کے یہاں مدینہ سے نکلنے کا مقصد جو ہے انی لم اخرج عاشرا، فساد کرنا نہیں ہے، جھگڑا کرنا نہیں ہے، اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّ رسول اللہ، بلکہ فرمایا کہ میں حسین کا مقصد اپنے نانا رسول کی امت کی اصلاح کرنا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نہی عن المنکر کروں، اور پھر فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بابا علی مرتضیٰ اور اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندہ کروں۔ تو یہاں پہ ہمیں جو پیغام ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلا پیغام امام علیہ السلام کا یہ ہے جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ متوجہ کیا اور فرمایا کہ میرا یہاں پہ نکلنے کا مقصد جو ہے نہ فساد کرنا ہے، نہ ظلم کرنا ہے معاشرے کے اندر، نہ اقتدار حاصل کرنا ہے، نہ کسی منصب کا خواہش مند ہوں، ان چیزوں کے لیے دنیاوی مقاصد کے لیے میں نہیں نکل رہا، بلکہ میرے یہاں نکلنے کا مقصد اپنے نانا رسول کی امت کی اصلاح ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، جبکہ ہم ظاہری طور پہ کیا دیکھتے ہیں کہ امت نمازیں بھی پڑھ رہی ہے، امت روزے بھی رکھ رہی ہے، امت حج بھی کر رہی ہے، امت ظواہر اسلام پہ عمل کر رہی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا رسول کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وقت کے امام جو فرما رہے ہیں میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تو امت کے اندر کوئی خرابی، کوئی بگاڑ آ چکا ہے، یہی وجہ، اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ امت کی جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ خرابی کیا ہے، وہ بگاڑ کیا ہے، وہ فساد کیا ہے امت کے اندر، وہ مشکل کیا ہے امت کے اندر کہ جس کی امام حسین علیہ السلام اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ امام علیہ السلام کے کلام سے اور اس زمانے کے حالات سے جب ہم دیکھتے ہیں، اس زمانے کے اندر جو فسق و فجور پھیل رہا ہے، اور خصوصاً امیر شام کا جو آخری زمانہ ہے، اور جہاں پہ وہ علنی طور پہ لوگ گناہوں کی طرف مبتلا ہو گئے تھے، اور فسق و فجور جو ہے ظاہری طور پہ اور علنی طور پہ لوگ کرنے لگے تھے، حلال محمد کو حرام کیا جا رہا تھا اور حرام محمد کو حلال کیا جا رہا تھا، یعنی مقدسات اسلام کا بالکل احترام نہیں کیا جا رہا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، کہ یہ امت دیکھ رہی ہے لوگ برائیاں کر رہے ہیں، معاشرہ جو ہے غلطیوں اور خطاؤں کی طرف جا رہا ہے، معاشرہ خرابیوں کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ امت سکوت کر چکی ہے۔ امت کا بگاڑ کیا ہے؟ امت کا بگاڑ یہ ہے کہ یہ امت بے حس ہو چکی ہے، امت کا بگاڑ یہ ہے کہ امت ساکت ہو چکی ہے، امت نے سکوت کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے یعنی یہاں پہ اب قیام کرنا ضروری ہے، جب وظیفہ ہے امر بالمعروف کرنا، جب انسان برائیوں کو دیکھے تو اس کے خلاف قیام کرے، حق کی طرف لوگوں کو دعوت دے، برائیوں سے لوگوں کو منع کرے، لیکن امت دیکھ رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ حق پہ عمل نہیں کر رہے اور لوگ باطل کی طرف جا رہے ہیں، حق کو جھٹلایا جا رہا ہے اور لوگ باطل کی طرف آئے دن جو ہے خرابیوں کی طرف جا رہے ہیں، اور گناہ عام ہو رہا ہے اور گناہ علنی ہو رہا ہے، اور فساد معاشرے کے اندر واضح اور آشکار ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود کہ امت کی حالت کیا ہے؟ امت کی صورت حال یہ ہے کہ امت کیا ہے؟ خاموش ہے، امت ساکت ہے۔ لہٰذا سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں اس امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ امت ساکت ہے، امت خاموش ہے، اور دوسری مشکل کیا ہے؟ دوسری مشکل یہ ہے کہ امام دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے کا جو حاکم ہے وہ عادل نہیں ہے، وہ تو فسق و فجور میں مبتلا ہے، وہ تو مجسمہ فسق و فجور ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس میں آگے بڑھ کے ہم اگر اس سے کچھ نکات حاصل کرنا چاہیں وہ یہ ہیں کہ اس امت کی اصلاح اس لیے ضروری ہو گئی ہے امام کی نظر میں، اور امام اس امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ امت جو ہے حق کی شناخت کھو بیٹھی ہے، یعنی اسے حق کی شناخت ختم ہو گئی ہے، انہیں حق اور باطل کے اندر جو تمایز ہے، جو فرق کرنا ہے، وہ ختم ہو کر رہ گیا ہے، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت ختم ہو گئی ہے۔ جب اپنے زمانے کا ایک امام موجود ہے، ولی خدا موجود ہے، ولی خدا کی موجودگی کے ہوتے ہوئے ان کے حکم کے باوجود، ان کے فرامین کے باوجود
لوگ امت جو ہے ولی خدا سے سوال نہیں کر رہی، اپنا وظیفہ اپنے زمانے کے امام سے نہیں پوچھ رہی، نہیں شناخت کر رہی، بلکہ امت کیا ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، امت انحراف کا شکار ہے۔ اور جو معاشرہ انحراف کا شکار ہو جاتا ہے، جو معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، اس معاشرے کے اندر پھر ظلم بھی بڑھتا ہے، اس معاشرے کے اندر بے عدالتی بھی بڑھتی ہے، اور وہ معاشرہ برائیوں کا مرکز بن جاتا ہے، اور وہ معاشرہ جو ہے نابود و ناکام ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک نکتہ تو یہ ملتا ہے ہمیں کہ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء اپنے امت کی، نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، امت کو بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ امت بے حس ہو گئی ہے، امت سو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اب امام علیہ السلام نے اپنے اوپر لازم جانا ہے کہ اس امت کو بیدار کیا جائے۔ لہٰذا ہمیں اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، تو پھر ہمیں امام علیہ السلام یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، کسی اور کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی تعلیمات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ، اور یہ پیغام امام کا آفاقی پیغام ہے، تا قیامت پیغام ہے، ہمیشہ رہتی دنیا تک کے لیے پیغام ہے، کیونکہ یہ وصیت نامہ ہے امام کا، اور فرمایا کہ یہ پیغام یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں، اس دنیا میں بھی سعادت مند ہو جائیں اور آخرت میں بھی سعادت مند ہو جائیں، تو اس اپنی دنیا و اخروی سعادت کے لیے ضروری ہے کہ انسان یا سیرت رسول خدا کو اپنائے یا سیرت علی مرتضیٰ کو اپنائے، اور اسی سیرت پہ چل کے جو ہے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔